اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کتاب مبادئ الفقہ میں آج ہم مصطلحات فقہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا درس مصطلحات الفقہ میں ہے، یعنی فقہی مصطلحات. کہہ رہے ہیں کہ الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ تعالی. حکم شرعی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللہ تعالی. حکم شرعی وہ اللہ عز و جل کی طرف سے صادر کی ہوئی تشریع ہے، قانون سازی ہے. حکم شرعی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے صادر کیا ہوا قانون ہے. کس لیے؟ لتنظیم حیات الانسان والخطابات الشرعیہ. لتنظیم حیات الانسان، حیات انسانی کو منظم بنانے کے لیے، والخطابات الشرعیہ فی الکتاب والسنہ، اور وہ شرعی خطابات ہیں کتاب اور سنت میں، مبرزۃ للحکم وکاشفۃ عنہ، کہ جو حکم کو ظاہر کرتے ہیں یا جو حکم کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں اور حکم کو کشف کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک قانون ہے. حکم شرعی کیا ہے؟ قانون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے صادر ہوتا ہے انسان کی زندگی کو منظم بنانے کے لیے، انسان کی حیات کو تنظیم اور نظام بخشنے کے لیے، تاکہ حیات انسانی منظم ہو جائے. اور وہ خطابات شرعیہ جو کتاب اور سنت میں پائے جاتے ہیں وہ حکم شرعی کو کشف کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. وَلَيْسَتْ هِيَ الْحُكْمُ الشَّرْعِي نَفْسُهُ، وہ خود حکم شرعی نہیں ہے بلکہ ان سے حکم شرعی ظاہر ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے. وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ تَقْسِيمَاتٍ وَمِنْهَا تَقْسِيمُ إِلَىٰ تَكْلِيفِ وَالْوَضْعِ. بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم میں، سنت میں، یعنی حدیث میں، یا آپ مثلا دیکھیں کہ ان سے آپ حکم شرعی کشف کرتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے ان سے حکم شرعی کہ ہم مولا عز و جل ہم سے چاہتے ہیں، جبکہ اس میں فعل امر بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، حکم نہیں ہے اس میں ایسا مثلا، لیکن اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہاں پر کوئی فعل امر نہیں ہے، صیغہ امر ہے یہاں کی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس میں استطاعت ہو وہ حج کرے، اس پر حج واجب ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجوب حج سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سے جملے سے، اس آیت شریفہ سے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا ان سے حکم شرعی کشف کیا جاتا ہے. بہت سارے مقامات پر حکم شرعی کشف کیا جاتا ہے، ان سے حکم شرعی ظاہر ہوتا ہے، حکم شرعی کشف ہوتا ہے. وَيَنْقَسِمُ الْحُكْمُ إِلَىٰ تَقْسِيمَاتٍ وَمِنْهَا تَقْسِيمُهُ إِلَى التَّكْلِيفِ وَالْوَضْعِ. اور تقسیم ہوتا ہے، یعنی قسم الحکم، حکم تقسیم ہوتا ہے الا تقسیمات، بعض تقسیموں کی طرف تقسیم، اور اس میں سے حکم کی تقسیم تکلیفی اور وضعی کی طرف، یعنی حکم بعض تقسیموں کی طرف، تقسیمات کی طرف یا بعض قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. ان میں سے وہ تقسیم ہوتا ہے حکم تکلیفی اور وضعی کی طرف، یا تو حکم تکلیفی ہوگا یا حکم وضعی ہوگا. التکلیفی والوضعی. بھالے مبرزۃ للحکم وکاشفۃ عنہ. حکم تکلیفی اور حکم وضعی. الحکم التکلیفی، حکم تکلیفی کسے کہا جاتا ہے؟
هو الحكم الذي يتعلق بأفعال المكلفين ويوجه سلوكهم مباشرة في مختلف جوانب حياتهم التي عالجت الشرعية ونظمتها جميعا. تو حکم تکلیفی کون سا حکم ہے؟ وہ حکم ہے جو متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے. حکم شرعی، حکم تکلیفی وہ حکم ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے افعال مکلفین سے. وَيُوَجِّهْ سُلُوكُهُمْ مُبَاشِرَةً، اور وہ ان سے ڈائریکٹ جو ہے وہ موجہ ہوتا ہے ان کے سلوک سے. فی مختلف جوانب حیاتہم، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں، مختلف حصوں میں زندگی کے. التی عالجتھا الشریعہ، کہ جن کا علاج کیا ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ نے. وَنَظَّمَتْهَا جَمِيعًا، اور ان کو منظم بنایا ہے. صحیح. کا حرمت شرب الخمر، جیسے شرب خمر کا حرام ہونا یہ حکم شرعی ہے. ووجوب الصلاۃ، حکم شرعی ہے نماز کا واجب ہونا. ووجوب الانفاق علی الزوجہ، اور زوجہ کا نفقہ یہ بھی حکم شرعی ہے. واباحۃ احیاء الارض، اور زمینوں کا زندہ کرنا مباح ہے، یہ بھی حکم شرعی ہے. مباح ہے، حکم شرعی ہے. یعنی جو مردہ زمینیں ہیں، بیکار پڑی ہوئی ہیں، بنجر ہیں، ان کو آپ زندہ کیجئے، انہیں اس لائق بنائیے کہ ان سے آپ دانہ اگا سکیں، اناج پیدا کر سکیں، کھانے پینے کا اس سے سامان اخذ کیا جا سکے. انڈائریکٹ ہوتی ہے. فوٹو جو ہے وہ اس کے صحیح طرح نہیں لیا گیا، اب اسے بار بار ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے. تو چھوٹا کر لیجیے، ایک نمبر اوپر سے شروع کر دیا جائے گا. ارے وہ بیچ بیچ میں رہ جاتا ہے، وہ پھر چھوٹی ہو جاتی ہے بات. یہاں سے جی مثلا احکام تنظم الاحکام التی تنظم علاقات زوجیہ، وہ احکام کے جو منظم کرتے ہیں علاقات زوجیت کو. فإنها تشرع بصورت مباشرہ، بس وہ مثلا بیان کیے جاتے ہیں مباشرتاً. علاقتاً معینہ، ایک خاص علاقے کے لیے، تعلق کے لیے، رجل اور مرأہ کے درمیان، بین الرجل والمرأہ، مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان. وَتُؤَثِّرُ بِصُورَةٍ غیر مباشرہ، اور وہ اثر انداز ہوتے ہیں غیر مباشر صورت میں علی سلوکہما، ان دونوں کے سلوک پر، ان دونوں کے افعال و اعمال پر. فالمرأة بعد ان تصبح زوجته تلزم بسلوک معین تجاه زوجها. پس مثلا اگر کوئی انسان کسی کی زوجیت، مرد کی، اگر کوئی بیوی یعنی کوئی عورت کسی مرد کی زوجیت میں آ جائے تو تلزم، اس پر لازمی یعنی جو ہے اس کو ملزم بنایا جاتا ہے، یعنی اسے جو ہے وہ اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے ایک خاص سلوک معین تجاه زوجہی، کہ وہ اپنے یعنی جب کوئی خاتون، کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں آ جائے، زوجت میں آ جائے، تو اس سے ایک خاص سلوک ہوتا ہے شوہر کے لیے، شوہر کے اعتبار سے ایک معین اور خاص سلوک ہوتا ہے تجاه زوجہا، اپنے شوہر کی اعتبار سے. یعنی اس کا ایک خاص سلوک ہے، ایک خاص رشتہ ہے، خاص عمل ہے. صحیح. یہ کس وجہ سے ہوا؟ لیکن یہ زوجیت کی وجہ سے، عقد نکاح کی وجہ سے. نمبر 5 التقلید. التقلید هو العمل بفتوى المجتہد. تقلید کیا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے مجتہد کے فتوے پر. علی ھذا، اس بنیاد پر کہ جب تقلید فتوے مجتہد پر عمل کرنے کا نام ہے تو اس بنیاد پر ہوا نقل مسئولیت معرفت الحکم الشرعی من عہدۃ المقلد الی عہدۃ المفتی. تو جب تقلید کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کا نام ہے تو اس بنا پر گویا یہ نقل کرنا ہے مسئولیت کو. کون سی مسئولیت کو؟ حکم شرعی جاننے والی مسئولیت کو. مکلف یعنی مقلد کے عہدے سے، مقلد کے عہدے سے مفتی کے عہدے پر. یعنی
یہ چیز اب جو ہے مقلد کی ذمہ داری سے ہٹ کے مقلد یعنی مجتہد کی ذمہ داری بن جائے گی. صحیح؟ کسی کی کہ وہ حکم شرعی کو جانے، حکم شرعی کو سمجھے، حکم شرعی کو حاصل کرے اور پھر مکلفین کو، باقی مکلفین کو بتائے، باقی مقلدین کو، اپنے جو اس کے مقلد ہیں ان کو اطلاع دے، ان کو بتائے، اپنے فتوے سے آگاہ کرے. تقلید کیا ہے؟ وہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کا نام ہے. تو اس بنا پر یہ مسئولیت، کون سی مسئولیت؟ حکم شرعی جاننے کی مسئولیت منتقل ہو جائے گی مقلد کے گردن سے، مقلد سے مجتہد کی طرف، مفتی کی طرف. کہ مفتی کی ذمہ داری ہے، مجتہد کی ذمہ داری، مقلد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث یا حکم شرعی کے مصادر سے حکم شرعی کو حاصل کرے، جانے اور پھر اپنے مقلدین کو اس سے آگاہ کرے. بہرحال انشاءاللہ آج ہی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.